that as President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my function honestly to the best of my ability. honestly to the best of my ability. آصف زرداری نے 14ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا. ملک کی تاریخ میں دوسری بار منتخب ہونے والے پہلے سیاستدان بن گئے. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ایوان صدر میں ان سے حلف لیا. سابق صدر عارف الوی، قائد نون لیگ نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، دیگر سروسز چیف، چیئرمین سینٹ، چاروں صوبوں کے گورنرز اور وزراء اعلیٰ کی شرکت. بلاول بھٹو، آصفہ بختاور کے علاوہ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی تقریب حلف برداری میں شریک ہوئے. حلف اٹھاتے ہی حال جیے بھٹو اور زندہ ہے بی بی زندہ کے نعروں سے گونج اٹھا. چین کے صدر شی جن پنگ کی صدر پاکستان منتخب ہونے پر آصف علی زرداری کو مبارکباد. اپنے پیغام میں کہا، پاک چین دوستی تاریخ کا انتخاب اور عوام کا قیمتی خزانہ ہے. چین اور پاکستان اچھے پڑوسی، اچھے دوست، اچھے شراکت دار اور اچھے بھائی ہیں. دونوں ملکوں نے سی پیک کی تعمیر میں اچھے نتائج حاصل کیے. اہم امور پر ایک دوسرے کی حمایت کی. مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے صدر زرداری کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. وفاقی کابینہ کی تشکیل کے لیے نواز شریف اور شہباز شریف میں مشاورت مکمل. اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ، خواجہ آصف کو وزیر دفاع بنایا جائے گا. احسن اقبال وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی کا قلمدان سنبھالیں گے. عطا تارڑ کو وزیر اطلاعات، مصدق ملک کو وزیر توانائی بنایا جائے گا. جلیل عباس مشیر خارجہ، طارق فاطمی معاون خصوصی خارجہ امور ہوں گے. اورنگزیب خان مشیر خزانہ اور شمشاد اختر معاون خصوصی خزانہ ہوں گی. محسن نقوی کو مشیر داخلہ بنایا جائے گا. نون لیگ کی ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو وفاقی کابینہ میں شمولیت کی دعوت. ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے مسکرا کر بات ٹال دی، ہاں یا نہ میں جواب نہ دیا. پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے اگلے ہفتے پی پی کا اہم اجلاس ہوگا. کابینہ میں شمولیت کی مسلسل پیشکش پر غور ہوگا. سینٹ انتخابات پر بھی مشاورت کی جائے گی. مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے 9 نام الیکشن کمیشن کو جمع کرا دیے. سائرہ افضل تارڑ، بشرا بٹ، ہما چغتائی، مہجبین عباسی، گلناز شہزادی شامل. شمائل رانا، مریم اکرام، شازیہ فرید اور سیدہ آمنہ بطول کا نام بھی فہرست میں شامل. نون لیگ کو پنجاب سے قومی اسمبلی کی 27 سیٹیں ملی. ابتدائی فہرست میں 20 نام دیے گئے. تحریک انصاف کا مبینہ دھاندلی کے خلاف شہر شہر احتجاج. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، پہلے دھاندلی کر کے ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، پھر مخصوص نشستیں بھی دیگر جماعتوں میں بانٹ دی گئی. آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. بولے سائفر بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک سازش تھی. وفاقی کابینہ سے بھی ڈی کلاسیفائڈ ہونے کے بعد سائفر خفیہ دستاویز نہیں رہا. چیف جسٹس سے حقیقت سامنے لانے کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ. بانی پاکستان تحریک انصاف کے شفاف ٹرائل کا مطالبہ. لاہور میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج میں شریک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسا، سلمان اکرم راجہ اور حافظ فرحت عباس سمیت متعدد زیر حراست. رہنما مسلم لیگ نون بلال اظہر کیانی کی بانی پی ٹی آئی پر تنقید. کہا انہیں عدالت گڈ ٹو سی یو کہنے والی اور الیکشن 2018 والا چاہیے. ایک شخص نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فلور آف دی ہاؤس پر سگریٹ نوشی کی. آئی ایم ایف نے بانی پی ٹی آئی کو منہ توڑ جواب دیا. عارف الوی ایک گروہ کے اعلی کار بنے رہے، اپنے منصب کا پاس نہیں رکھا. انتخابات میں کوئی بھی جماعت واضح مینڈیٹ نہ لے سکی. نون لیگ نے تمام جماعتوں کے مینڈیٹ کا احترام کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا فیصلہ. رمضان ریلیف پیکج کا حجم 7.5 ارب سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کر دیا. یوٹیلیٹی سٹورز اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ موبائل یونٹس بھی سستے داموں اشیاء ضروریہ فراہم کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیادہ سے زیادہ غریب، نادار اور مستحق افراد تک رمضان ریلیف پیکج پہنچانے کی ہدایت. رمضان ریلیف پیکج کے تحت مستحق افراد کو بازار سے 30% سستی اشیاء دی جائیں گی. آٹے پر فی کلو 77 روپے اور گھی پر 70 روپے فی کلو سبسڈی دی جائے گی.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رمضان بازار کنٹرول روم کا اچانک دورہ، رمضان پیکج کی گھروں میں ترسیل کا جائزہ لیا، کہا عوام کو قطاروں میں لگنے نہیں دیں گے، عوام کو ان کا حق ان کی دہلیز پر پہنچایا جائے گا، کسی قسم کی رکاوٹ یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، رمضان پیکج اور دیگر امور کے بارے میں ڈسٹرکٹ سکور کارڈ بنایا جائے گا، خلاف ورزی کی صورت میں نمبر کم ہوں گے، 10 رمضان تک تمام مستحقین تک رمضان نگہبان پیکج پہنچانے کی ہدایت۔ رمضان قریب آتے ہی منافع مافیا سرگرم، کراچی سے پشاور تک مہنگائی کا جن بے قابو، اسلام آباد میں پیاز 330، ٹماٹر 160 اور بھنڈی 320 روپے کلو تک جا پہنچی، کریلے 280، اروی 230 اور لیمو 540 روپے کلو بکنے لگے، سیب 400 روپے فی کلو اور کیلے 300 روپے درجن فروخت۔ بلوچستان میں بارشوں کا نیا سپیل، گوادر میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، دشت کی رابطہ سڑکیں ایک بار پھر بند، 20 اضلاع میں وقفے وقفے سے بارش، ساحلی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا الرٹ جاری، زیارت، کوئٹہ، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ کے پہاڑوں پر برف باری، سندھ کے بعض علاقوں، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کی پیشگوئی، اسلام آباد اور پنجاب میں 11 سے 14 مارچ تک بارشیں اور یالہ باری متوقع، کراچی کے کئی علاقوں میں بوندا باندی، شہر قائد میں کل بھی مطلع جزوی ابرآلود رہنے اور بوندا باندی کا امکان۔ گوادر کے بارش متاثرین کے لیے سعودی ریلیف فنڈ سے 875 ٹن امدادی سامان کی کھیپ روانہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور سعودی سفیر نے سامان بذریعہ کنٹینر گوادر روانہ کیا۔ سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب گہرے رشتوں میں بندھے ہیں، یہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ سرفراز بگٹی نے کہا ماحولیاتی تبدیلی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ، بارشوں سے گوادر میں بڑا نقصان ہوا۔ پی ڈی ایم اے نے بلوچستان میں بارشوں سے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی، خاران، کیچ اور بارکھان میں بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہوئے، مختلف اضلاع میں 257 مکانات مکمل تباہ، 1023 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا، 4 سڑکیں اور 1 پل سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا، ماہی گیروں کی 80 کشتیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام غزہ مارچ، امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، افسوس حکومتی ایوانوں میں فلسطین کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی جاتی، امیر جماعت اسلامی کا 27 رمضان کو ملین مارچ کا اعلان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو آج اپنا تہوار مہا شیوراتری منانے میں مصروف، مندروں میں مذہبی رسومات کی ادائیگی، عمر کوٹ میں 2 روزہ سالانہ رنگا رنگ میلے میں ملک بھر سے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔